مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، شالوم علیکم۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست برادر ولسن کامران خدا کی آواز لے کر آیا ہے دا وائس آف کرسچن کی اس آئی ڈی پر، اور آپ جب جب اس آئی ڈی پر آ کر خدا کے کلام کو، خدا کی برکات کو ریسیو کر رہے ہیں، اور آپ کی زندگیوں کے اندر ایک نئی بیداری آ رہی ہے، خداوند کا پاک روح جو ہے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اور بہت ساری سچائیاں جو ہیں، سچائی کی جو باتیں ہیں آپ نے اس آئی ڈی پر سیکھی ہیں۔ گو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پریشانی کو، اس اپنے گلے کی خرابی کو پلے طاق رکھتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے میں نے خدا کی خدمت کو پہلا درجہ دیا۔ ہر ایک انسان جو ہے کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی کمزوری میں الجھا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں۔ اگر اس کے پاس بہت ساری دولت ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر پرابلم ہوگی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو ساری دنیا حاصل کرے تو اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ۔ مسیح یسوع کا یہ کہنے کا مطلب صرف اور صرف میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہی تھا کہ لوگ جو ہیں نجات پائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو میسج ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات ہے، سلویشن جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اگر آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے معبود کہلائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے بڑا اگر کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، کیونکہ یہ خدا کے سورما، خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن خداوند نے اپنے لوگوں سے محبت کی، اور آج دنیا کے اندر یہ خوشخبری نہیں ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے بڑا کسی کا کوئی دیوتا یا خدا ہو، یا کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جی ہمارا خدا جو ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے بڑا ہمارا خدا ہے۔ آج تک کوئی دنیا کی ہسٹری میں کوئی ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ صرف ایک ہی ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری، جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، تمام کل کائنات کا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ ایک یہ دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ کہ مسیح یسوع جو ہیں دنیا میں واحد یہی ہیں جو مر گئے، دفن کیے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان تین بڑی خوشخبریاں، اور چوتھی کہ ان کی قبر خالی ہے۔ اگر کوئی آج دعویٰ کرے اور کہے کہ میرے پاس اس سے بڑی خوشخبری ہے، میرے پاس معاف کیجیے گا، میرے پاس اس سے بڑی خوشخبری ہے اور میرا معبود ان سے بڑا ہے، تو اس کی جو خوشخبری ہے وہ جھوٹی ہے، کیونکہ یہ دو اہم گواہیاں جو ہیں صرف اور صرف مسیح یسوع کے وسیلے سے آئی ہیں۔ آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نجات کیسے ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا اعمال کی کتاب اور اس کا 12واں باب۔ ایک چھوٹی سی کہانی میں پڑھتا ہوں بائبل مقدس میں سے، تاکہ آپ تمام سننے والے جو بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو سمجھ آئے، تاکہ وہ اس حوالے کو غور سے سنیں۔ رسولوں کے اعمال اور اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہی میں پڑھنا چاہوں گا، غور سے سنیے گا، تاکہ جتنے بھی ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو اس حوالے میں بہت کچھ ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں عیب دان روح تھی۔ عیب دان روح وہ ہوتی ہے جو کسی کی
طرف انگلی اٹھائے یا کسی کو برا بھلا کہے یا کسی پر تہمت لگائے یا کسی پر الزامات لگائے. اور یہ عیب دان روح جو ہوتی ہے اسے بیڈ اسپرٹ بھی کہا جاتا ہے, بدروح بھی کہا جاتا ہے. لیکن خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہمارے گھرانے اور ہماری زندگیاں ایسے عیب دان روحوں سے محفوظ رہیں یسوع کے لہو کے وسیلے سے, آمین. لکھا ہے کہ وہ عیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی, اور وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی حق تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے کہ حق تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. یہاں پالوس اور سلاس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر آ کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا, اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. آج بھی اگر ہم یسوع مسیح کے نام سے کسی بھی بدروح کو حکم دیں گے تو وہ جگہ چھوڑ جائے گی, وہ گھر چھوڑ جائے گی, وہ زندگی سے نکل جائے گی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے بڑے جوش کے ساتھ اور خدا کی محبت میں بڑے ہوئے ایمان کے ساتھ کہا کہ میں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا, اور وہ اسی گھڑی نکل گئی. جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ کر لے گئے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کمائی کا جو ذریعہ تھا یہ عورت تھی, اور یہ جب الزامات لگاتی تھی, الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی یا لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتی تھی تو ہمیں پیسہ ملتا تھا. لیکن خداوند جو ہے ایسی تعلیم کو, ایسی اسپرٹ کو نہیں قبول کرتا. اور لکھا ہے کہ انہوں نے فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت میں آمادہ ہوئے, اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اور اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا, اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈال دیا. بیعت کا مطلب یہ ہے ڈنڈے مارے, انہیں ڈنڈے لگائے, اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کریں. دروگا وہ ہوتا ہے جو کسی گھر کی نگہبانی کرتا ہے, جسے چوکیدارہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے ایسے حکم دے کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے. آدھی رات کے وقت پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے. کب؟ آدھی رات کے وقت پالوس اور سلاس جو تھے دعا کر رہے تھے کہ یک بڑا بچال آیا, یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی, اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں. ہالیلویا. اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا, کیونکہ ہم موجود ہیں. تائیں کا مطلب کہ تو اپنے پاؤں سے بھاگنا بھوگنا ادھر ادھر چھوڑ دے, ہم یہیں موجود ہیں. وہ سچائی کے ساتھ بتا رہا تھا. وہ چراغ منگوا کر اندر گیا اور پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. ہالیلویا. اب یہ جو دروگا ہے جو لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہی یہ پالوس اور سلاس ہیں کہ جن کو ہم نے بیعت بھی لگوائے, مارا بھی, لیکن اس نے یسوع کے نام سے کام کیا تھا. اور اس عورت سے جس کے اندر عیب دان کی روح تھی, اس نے کہا تھا کہ میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل آ, اور وہ اسی گھڑی نکل گئی.
دروغہ اس بات کو سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اس میں سے جب عیبدان کی روح نکلی تو اس کا مطلب کہ خدا کی قدرت جو ہے پالوس رسول کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ اور جب اس نے یہ دوسرا معجزہ دیکھا کہ قید خانے میں جب ان کو بند کیا گیا تو ان کی بیڑیاں کھل گئیں اور وہ بالکل آزاد ہو گئے، اور اس بات کو سمجھے کہ یسوع مسیح آج بھی نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح آج بھی اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے، آج بھی اپنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور اس بات کو دروغہ نے سمجھا اور کہا، ان سے کہا کہ صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اب یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے، یہ کی ورڈ ہے، کی پوائنٹ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ آج اگر کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے، اسے خوشخبری کا کلام سنایا جائے تاکہ وہ اس نجات کے مکاشفے کو سمجھ سکے۔ اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اس وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ اب یہاں بہت بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت بڑا ان کا ایمان تھا کہ ایک شخص کے ذریعے سے پورا گھرانہ نجات پا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر اگر ایمان لانا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہماری زندگی کے اندر اگر اقرار نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ اپنی زندگی میں اقرار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آج بھی کہیں کمزوری ہے، کہیں گھاٹا ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یوحنا نے کہا تھا کہ ہر ایک گھاٹی جو ہے بھر دی جائے گی، ہر ایک راہ ہموار کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کیا جائے گا۔ اس کا اشارہ جو تھا، اس کی منادی جو تھی، یسوع مسیح کی طرف تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں توبہ کی منادی کر رہا ہوں کہ لوگ توبہ کریں، اور یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دے۔ یسوع مسیح چونکہ نجات دے سکتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات کے بانی ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے۔ یوحنا نے توبہ کی منادی کی، آج ہمیں بھی توبہ کی منادی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے اپنے گھروں کے اندر، غیر قوم کے اندر، جہاں جہاں خدا موقع دے، آپ بھی یوحنا کی طرح توبہ کی منادی کریں، لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیا کریں؟ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر مسیح یسوع ہمارے گناہ دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، ساری ناراستی سے، اس گندی غلاظت سے ہمیں آزاد کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کے خط میں لکھا ہے، دوسرا باب اس کی 8ویں آیت میں، تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے
اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ فضل وہ ہے، فضل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے حقدار نہ ہوں اور آپ کو وہ حق دے دیا جائے تو اسے گریس کہا جاتا ہے، فضل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پالوس رسول نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ ہمیں ایمان خدا یسوع مسیح پر رکھنے کے وسیلے سے اس فضل سے نجات ملی ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ رومیو کے نام جب خط لکھا گیا تو وہاں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا، ان کو سکھایا گیا۔ رومیو 1 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور ہم اس دروگا کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع مسیح پر ایمان لایا، توبہ کی، اقرار کیا، بپتسمہ لیا، اور اس کا سارا گھرانہ جو ہے نجات پا گیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آج ضروری ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر اگر آج یہ جاننے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس خدائے واحد اور برحق یسوع مسیح کو جسے خداوند نے بھیجا ہے جانیں۔ اور ہم کیسے اس کو جان سکتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے جان سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے بڑی اتھارٹی کے ساتھ ایک بات کی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ اگر آج ہم یسوع مسیح کی اس بات کو فالو کر لیں کہ جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جو میرا کلام سنتا ہے، آج بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہیں کہ جب ان کو کلام سننے کے لیے کہا جائے تو وہ کلام سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا میسج کیسے سنیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس زندگی کو پانا چاہتے ہیں، اس نجات کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر مسیح یسوع نے کہا کہ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج آپ نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو پھر آئیں اپنی زبان سے یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کریں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 10واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ جیسے دروگا نے نجات پائی تو بھی نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے، ایک راست باز شخص کے لیے جو ایمان لانا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور نجات سے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ میں حوالہ آپ کے لیے پھر پڑھوں گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اقرار نہیں کیا، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور آپ کی زندگی میں نجات نہیں آئی، تو پھر اگر آپ نے بپتسمہ لیا ہے تو وہ بپتسمہ آپ کا فضول ہے، کیونکہ بپتسمہ لینے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ نجات آپ کو خداوند کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملے گی، اور وفاداری تابعداری میں رہنے کے لیے آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ کی زندگیوں میں نجات کا یہ کلام پرفضل ہو، اور آپ اس فضل کے وسیلے سے، اس نجات کی خوشخبری کے وسیلے سے آپ اس خداوند یسوع مسیح کو جو حقیقی نجات دہندہ ہے، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھایا اور مجھے اور آپ کو اپنے لہو سے خریدا ہے، آئے ہم اس کے کوننٹ میں شامل ہو جائیں، اس کی وفاداری میں شامل ہو جائیں،
اور اس یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، کیونکہ نجات جو ہے یہودیوں سے ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں نجات کو قائم کرے۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔